السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے روحانی عمل کا ذکر کریں گے جو صدیوں سے اہل علم کے نزدیک آزمودہ اور مؤثر مانا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے کلام کی برکت سے ظالم کے وار کو خود اسی پر لوٹا دیتا ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں جادو کی نحوست، بندش کی تاریکی اور بے سکونی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، ان کے لیے یہ عمل اللہ کے حکم سے روشنی کے ایک دروازے کی مانند ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اصل شفا اور حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ محض ایک ذریعہ ہے اور اس کا اثر اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جادوگر کب کمزور ہوتا ہے، کب اس کے خدام یعنی اس کے بھیجے ہوئے جنات اس پر الٹ کر حملہ کرتے ہیں، اور کب وہ وار جو دوسروں پر کیا جاتا ہے وہ خود پلٹ کر اس جادوگر کے سینے پر لگتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ مظلوم ہو، جب وہ اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو، اور جب دل یقین سے بھر جائے اور زبان قرآن کی تلاوت سے روشن ہو جائے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ظالم کے جتنے دروازے کھلے ہوتے ہیں سب کے سب اس کے خلاف بند ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کا مرکز سورہ نمل کی وہ عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کی ہیبت، اللہ کی دی ہوئی قوت کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں ایک اعلان چھپا ہوا ہے، ایک حکم ہے، ایک جواب ہے، ایک للکار ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ اس آیت میں ایک ایسا روحانی وعدہ موجود ہے جسے جب مظلوم یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے خلاف کھڑی ہر باطل قوت عاجزی کی طرف مڑ جاتی ہے، چاہے خدام ہوں، شیطانی لہریں ہوں، بندش کے بند ہوں یا جادو کے اثرات ہوں۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ باطل جھکے گا، باطل دبے گا، ذلت کے ساتھ پسپا ہوگا، اور جادوگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہوگا، اور اس کا کیا ہوا سحر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گا۔ اب آئیے اس عظیم عمل کی طرف۔ یہ عمل 7 دن تک جاری رہے گا، ہر دن کی ایک مخصوص تعداد ہے۔ اس پورے عمل کے دوران نیت ایک ہی رہے، وہ نیت یہ ہے کہ یا اللہ، جو ظلم میرے خلاف کیا گیا ہے اسے واپس پلٹا دے، جو جادو کیا گیا ہے اسے توڑ دے، جو خدام اور جنات مسلط کیے گئے ہیں انہیں انہی کے مالک کی طرف واپس بھیج دے، اور جو بندشیں اور رکاوٹیں لگائی گئی ہیں انہیں جلا کر مٹی کر دے۔ یہ نیت دل میں قائم رکھ کے عمل شروع کیجیے۔ عمل کیا ہے؟ پہلے دن عمل اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑا بہت اپنی توفیق، اپنی استطاعت کے بقدر اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کر دینا ہے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ اس عمل میں مجھے کامیابی نصیب فرما۔ اس کے بعد بیٹھنا ہے اور اس سے پہلے آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنی ہے، پھر یہ عمل شروع کرنا ہے۔ عمل اس آیت کریمہ کو 1100 مرتبہ یعنی 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دل میں یقین رکھنا ہے کہ یہ پہلا وار ہے جو دشمن کی دیواروں پر لگ رہا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب جادو کی جڑیں ہلتی ہیں، جو رکاوٹیں برسوں سے قائم تھیں ان میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ مریض اکثر پہلے ہی دن ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ دوسرا دن، اس دن 900 مرتبہ تلاوت کریں گے۔ یہ دن جادو کے خدام، شیاطین کی زنجیروں کو ٹوٹنے کا دن ہے۔ اکثر لوگ گہری نیند، سر کی بھاری پن یا جسم میں ہلکی تھکن محسوس کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اندر سے صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اور تیسرا دن کا عمل 700 مرتبہ تلاوت کی جائے گی۔ یہ دن باطل قوتوں کے اضطراب کا دن ہوتا ہے۔ وہ قوتیں جو پہلے مضبوطی سے بیٹھ جاتی تھیں اب بے چین ہو جاتی ہیں، مریض کی طبیعت میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، بسا اوقات اچانک سکون کی لہر دل پر اترتی ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ایک مریض، ایک عامل، ایک عمل کرنے والا خود محسوس کرتا ہے۔ اور چوتھے دن اس آیت مبارکہ کی 500 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس دن سے اثرات واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رشتوں کی بندش، کاروباروں کی رکاوٹ یا ذہنی پریشانی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مضبوط ہاتھ ان سب گروہوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ 5ویں دن کا عمل یہ ہے کہ 300 مرتبہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے گی۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب باطل قوتیں تقریباً بے بس ہو جاتی ہیں، ان کے پاس کھڑے رہنے کی سخت نہیں رہتی۔ یہ دن فتح کے قریب پہنچ جانے کا دن ہوتا ہے۔ اور پھر چھٹے دن میں 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے گی۔ یہ دن مکمل صفائی کا دن ہے۔
جیسے کوئی پردہ اٹھا رہا ہو، جیسے اندھیرے کا آخری سایہ بھی ختم ہو رہا ہو، جادو کی باقی رہ جانے والے جڑیں بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر 7ویں دن، یہ آخری دن ہے، اس دن اس آیت کریمہ کو 1134 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ کن دن ہے، اسی دن وہ دعویٰ پورا ہوتا ہے کہ باطل ختم اور حق غالب ہے۔ جو جادو آیا تھا، جہاں سے آیا تھا، اسی سمت واپس پلٹ جاتا ہے۔ جو خدام بھیجے گئے تھے وہ واپس لوٹتے ہیں، جو جال بچھایا گیا تھا اس کے اپنے ہی قدم اس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ دن اللہ کے حکم اور قرآن کی برکت سے کامل فتح کا دن ہوتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے خاص فائدہ رکھتا ہے جن پر جادو کیا گیا ہو، بندش ہو، خاندانی تنازعات ہوں، رزق کی رکاوٹ ہو، کاروبار برباد ہو رہا ہو، گھر میں بے سکونی ہو، رشتوں میں انکار کی فضا ہو، صحت بگڑتی ہو جا رہی ہو، یا جنات کی وجہ سے خوف محسوس ہوتا ہو، گھبراہٹ ہوتی ہو، بے چینی ہوتی ہو، ان تمام مسائل کی جڑ ایک ہی ہے اور اس کا حل بھی ایک ہی ہے کہ 7 دن کا یہ عمل اللہ کے کلام کی طاقت کے ساتھ، دل کی سچائی اور کامل یقین کے ساتھ، اگر اس عمل کے دوران مریض ٹوٹنے کے آثار محسوس کرے، بے چینی آئے یا خواب آئیں یا مختلف قسم کے خواب اور ڈراونے خواب آئیں، تو گھبرائیں نہیں۔ یہی وہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ بد اثرات بکھر رہے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، دفع ہو رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت اپنے اصل چہرے کے ساتھ سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ یاد رہے، ہر عمل کی اصل بنیاد نیت اور یقین ہے۔ اگر نیت پاک ہو، زبان قرآن سے روشن ہو، دل اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہو، تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں جو مظلوم بندے کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کی اولاد اور آپ کے رزق کو اپنی امان میں رکھے، اور اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو اللہ اسی کے وار کو اسی پر لوٹا دے۔ آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی خلوص دل سے ہمارے لیے دعا کامنٹ میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔